بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. قسم چہارم عبارت اقل و اکثر شبہات موضوعیہ ہے. اقل و اکثر شبہات موضوعیہ یہ شبہات موضوعیہ کا اقل و اکثر یا یہ اقل و اکثر اسباب و محصلات نہیں ہے. یہ شبہ موضوعیہ کا اقل و اکثر اسباب و محصلات کا اسباب و مسببات کا اسباب و محصلات کا اقل و اکثر ہے. صرف عنوان تبدیل ہو گیا ہے اور اصل مسئلہ وہی اقل و اکثر اسباب و محصلات نہ شبہ موضوعیہ. آیا اقل و اکثر شبہ موضوعیہ اسباب و محصلات کا اقل و اکثر ہے یا اسباب و محصلات کا اقل و اکثر نہیں؟ واقعیت مطلب یہ ہے کہ اقل و اکثر شبہ موضوعیہ و اقل و اکثر اسباب و محصلات دو الگ الگ مطلب ہیں، اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ خلط نہ ہو جائے. اقل و اکثر در اسباب و محصلات اس کا مسئلہ اس کیفیت کے ساتھ تھا کہ مولا امر کرے اور وہ امر متعلق مسبب ہو. ہم اس مسبب میں کوئی تردید و ابہام نہیں دیکھتے ہیں. در ناحیہ مأمور بھی کوئی تردید و ابہام نہیں ہے، چاہے مسبب عقلی ہو، عادی ہو، شرعی ہو. از نظر نفس مسبب، نفس مأمور بھی کسی قسم کا ابہام وجود نہیں رکھتا. فقط نقطہ ابہام دوسری چیز میں ہے کہ جنبہ سببیت میں جو محصلیت کا کام انجام دیتا ہے، جو معمول بھی نہیں ہے، اس محصلیت میں تردید ہے. مثلا وہ مثال سبب عقلی، مولا نے امر کیا کہ کافر حربی ہے اس کو قتل کر دو، یہ زید کو قتل کرنا واجب ہو گیا. قتل زید میں کوئی تردید نہیں. قتل زید ایک امر بسیط ہے، قتل یعنی روح کا نکل جانا. بس معمول بھی قتل میں کوئی ابہام نہیں کہ یہ کافر حربی ہے اس لیے اس کو قتل کر دیا جائے.
ہمیں سب معلوم ہے کہ مأمور بہ قتل ہے. سوال قتل کے سلسلے میں ایک مفہوم مبین و مشخص ہے، اظہاق اور روح کا نکل جانا. منتہا ہم شک کر رہے ہیں کہ قتل ایک گولی مارنے سے وجود میں آئے گا یا 2 گولی مارنے میں وجود میں آئے گا. بس تردید سبب میں ہے کہ قتل کا سبب جو گولی مارنا ہے، اس سبب میں تردید ہے کہ ایک گولی مارنا ہے یا 2 گولی مارنا ہے. اس کا متعلق تکلیف جو قتل زید ہے اس سے کوئی ربط نہیں ہے. ربط جو ہے وہ سبب سے ہے. سبب یعنی گولی مارنا، اس میں تردید ہے. ایک مرتبہ مارنا ہے، اما قتل میں تو کوئی شک نہیں. کسی قسم کا اجمال و ابہام قتل میں نہیں. پتہ ہے کہ قتل زید کا ہمارے اوپر ایک ذمہ داری آ چکی ہے. قتل مفہوم مبین و مشخص، اظہاق اور روح کا نکل جانا. تردید ساری گولی مارنے میں ہے. کیا آیا یہ قتل جو مفہوم مبین مشخص ہے ایک گولی مارنے میں وجود میں آئے گا یا 2 گولی مارنے میں خارج میں وجود میں آئے گا؟ شک و تردید سبب میں ہے اور سبب مسبب سے بطور کلی جدا ہے. یہاں اقل و اکثر میں شک ہے. اقل یعنی 1 گولی، اکثر یعنی 2 گولی. کون سا جو ہے مسئلہ ہوگا؟ یہ تو تھی بات اسباب و محصلات میں شک. لیکن اب جو بات چل رہی ہے شبہ موضوعیہ میں، وہ اس قتل کے مورد سے بالکل جدا ہے. ہمارا اس وقت شبہ موضوعیہ میں اقل و اکثر کا شک ہو جائے تو اقل و اکثر خود دائرے مسبب مأمور بہ میں ہے، نہ سبب. خود مأمور بہ مشکوک ہو گیا ہے. البتہ خود مأمور بہ جو مربوط بمسبب ہے وہ مشکوک ہونے کی وجہ شارع کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ جو ہے اس اشتباہ میں کہ جس اشتباہ میں ہم پڑ گئے ہیں وہ خود ایک امر خارجی کی وجہ سے اشتباہ ہو گیا ہے. چونکہ شارع کے طرف سے اشتباہ نہیں ہے، اس لیے وضع از طرف شارع نہ ہونے کی وجہ سے رفع بھی از طرف شارع نہیں ہو سکتا ہے.
امر خارجی جس کو اشتباہ امور خارجیہ تعبیر کیا جاتا ہے. مثلا شک کرتے ہیں کہ یہ خمر اور شراب ہے یا نہیں. کہا کہ لا تشرب الخمر، خمر کو نہ پیو. اب باہر ہم نے دیکھا کہ گلاس میں چیز مائع پڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں کہ وہ خمر و شراب ہے یا خمر و شراب نہیں. یہ امور خارجی کیا اشتباہ ہے، اس کا بیان کرنا موضوعات خارجیہ کا شارع کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. شارع کلی احکام بیان کرتا، موضوعات کی تشریح نہیں بیان کیا کرتا. چونکہ مولا اس کے لیے موضوعات خارجیہ میں بیان کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ مولا کا وظیفہ نہیں ہے. درست ہے کہ یہاں پر منشے شک اشتباہ امر خارجی ہے بین اقل و اکثر، اور یہ خود نفس مأمور بھی سے اشتباہ ہو گیا جس کا شارع سے کوئی ارتباط نہیں ہے. شارع سے ارتباط ہوتا کہ نماز 9 جزئی ہے یا 10 جزئی ہے تو وہاں پر شارع سے ارتباط رکھتا ہے، کیونکہ نماز کا بیان کرنا خود شارع پر ہے. لیکن باہر کی دنیا میں شراب ہے یا شراب نہیں ہے، یا کوکو کولا ہے یا کوئی اور شربت ہے، یا کوئی جو شہد کا بنا ہے وہ پانی ہے، ہمیں کیا پتہ ہے. شارع کا کام نہیں بیان کرنا، موضوعات خارجیہ کی تشریح دینا. اگر شارع سے مربوط ہوتا کہ نماز 9 جز 10 جز کہ سورج جز نماز ہے یا نہیں، جو شارع ہی کو مشخص کرنا ہے کہ سورج جز نماز ہے یا نہیں، تردید خود مأمور بھی میں از طرف خود شارع ہے، تو اس شک کو برطرف کرنا بھی شارع کی ذمہ داری ہے. اما یہاں پر ایک امر خارجی موضوعی ہے کہ جس کی ذمہ داری شارع پر رفع شک نہیں ہے. مرحوم شیخ مرتضی انصاری علیہ رحمہ نے کتاب رسائل میں 2 مثال شبہ موضوعیہ کی پیش کی اقل و اکثر کے باب میں. اگرچہ کہ آقا شیخ مرتضی انصاری کی 2 مثالوں میں سے دوسری مثال بزرگان کے نزدیک مورد مناقشہ واقع ہوئی ہے. قطع نظر از 2 مثال مرحوم الشیخ، ہم یہاں پر ایک شبہ موضوعیہ اقل و اکثر کی مثال آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. مثال پر غور کریں گے تو بات واضح ہوگی. مولا نے کہا اکرم العلماء، علماء کا احترام کرو. لیکن یہاں پر علماء بنحو عموم استغراقی ہے. اگر عموم استغراقی ہو جائے
یہاں پر فرد مستقلاً ہر ایک کا اکرام مستقلاً وجوب رکھتا ہے. یعنی آپ نے ایک عالم کا اکرام کیا تو وہ مستقلاً آپ کا اطاعت کرنا شمار ہوگا. دوسرے کا اکرام کیا وہ مستقلاً دوسرا اطاعت کرنا شمار ہوگا. 50 کا اکرام کیا 50 کا مستقلاً اکرام کرنا شمار ہوگا. جب علماء سے مراد عموم استغراقی کل واحد مستقل تکلیف رکھتا ہو، مستقل ذمہ داری رکھتا ہو کہ ہر ایک عالم کا تک اکرام کرنا استقلالاً وجوب رکھتا ہے. تو جتنے کا اکرام کریں گے اتنی اطاعت وجود میں آئے گی. عموم استغراقی، لیکن یہ ہماری آج کی مثال نہیں ہے. ہم اقل و اکثر کی مثال پیش کرنا چاہتے ہیں، اور اس وقت یہ مثال بنے گی جب ہم علماء سے مراد عموم مجموعی لیں، عموم استغراقی نہ لیں. عموم مجموعی یعنی 100 علماء ہے تو 100 کے 100 مجموع مل کر کے ایک اکرام شمار ہوگا، الگ الگ نہیں. ایک کر کے اکرام واجب نہیں ہے، بلکہ 100 کا مجموعاً اکرام شارع کی طرف سے واجب ہو گیا ہے. اس کا مطلب اگر ایک عالم کا بھی اکرام نہیں کیا تو آپ نے امر مولا کی مخالفت کی. چاہے 99 کا اکرام کر چکے لیکن ایک کا چھوڑ دیا تو گویا کہ بالکل اکرام ہوا ہی نہیں. مجموعی میں تو یہی ہے، پورا مجموعہ چاہیے. مجموعے 100 افراد پورے کے پورے اکرام میں شامل ہونا چاہیے. ایک کا بھی اکرام نہیں کیا تو سمجھ لیں کسی کا بھی اکرام نہیں ہوا. پورا مجموعہ چاہیے. عام میں مجموعی، عام میں استغراقی نہیں ہے. چنانچہ اب ہم عام میں مجموعی، یہ ہماری شاید مثال ہے کہ ہمیں اقل و اکثر میں شک ہوتا ہے کہ عام میں مجموعی 100 علماء کے اکرام سے وجود میں آئے گا، یا وہ زید جس کے علم کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ عالم ہے یا نہیں ہے، تو 101 کے ذریعے سے اکرام مجموع وجود میں آئے گا یا 100 کے ذریعے سے اکرام مجموع وجود میں آئے گا، یہ پتہ نہیں چلتا. کیونکہ ایک بھی اگر چھوٹ گیا تو گویا کہ اکرام ہے ہی نہیں. اقل و اکثر کے 100 اور 101 کے درمیان معاملہ دائر. 100 کا اکرام کریں تو مجموع حاصل ہوگا، یا 101 کا اکرام کریں تو مجموع اکرم العلماء حاصل ہوگا. یہ شک ہو رہا ہے، اقل و اکثر کا شک یہ بنتا ہے. سبب مسبب میں یہ کہ خود مسبب میں کوئی تردید نہیں ہے، یا خود مسبب میں تردید ہے. سبب مسبب ہے ہی نہیں کہتے، یہ شبہ موضوعیہ کی مثال ہے. جو اس کو مثال کی مثال ہے شبہ موضوعیہ، سبب مسبب نہیں. اس لیے کہا کہ اس کو سبب مسبب سے نہیں ملائیے گا. پہلے شروع میں ہم نے عرض کیا کہ سبب مسبب الگ مطلب ہے، شبہ موضوعیہ مصداقیہ الگ مطلب ہے. دو الگ الگ مطلب ہے. آج کی گفتگو شبہ موضوعیہ میں اقل و اکثر کس طرح وجود میں آتا وہ بیان کر رہے ہیں. ہاں، شیخ مرتضی انصاری نے 2 مثالیں پیش کیے. یہ آقا فاضل نے اپنی طرف سے ایک مثال پیش کی آسان کرنے کے لیے، ورنہ شیخ مرتضی انصاری کی 2 مثالیں آئیں گی جس میں مثالیں 2 پر اشکال بزرگان کی طرف سے واقع ہوا ہے. تو اکرم العلماء، علماء عام میں استغراقی لے کہ تک علماء ہر فرد معمور بھی مستقل ہو جائے تو ہماری شاید مثال نہیں بنتی، وہ ہماری مثال سے ہی باہر ہو جاتی.
ہماری مثال کب بنتی؟ جب علماء کو عام میں مجموعی لے کہ مجموعہ علماء اس کا اکرام کرو، یعنی اگر 100 میں سے ایک بھی چھوٹ گیا تو مجموعہ حاصل نہیں ہوا، اور مجموعہ حاصل نہیں ہوا تو اس کا مطلب مامور بہی کو انجام نہیں دیا۔ اب ہمیں اقل و اکثر کا شک ہو رہا ہے کہ مجموعہ جو علماء کا ہے وہ 100 افراد میں وجود میں آئے گا یا 101 کے اندر وجود میں آئے گا، یہ پتہ نہیں چلتا۔ وہ الگ الگ بھی ہو یا جمع ہو فرق نہیں پڑتا، سب کا اکرام کرنا ہے۔ اگر کوئی مختلف جگہوں میں ہے تو سب کا کیسے کریں گے؟ وہ ایک بندے سامنے اس کی کریں گا بس، تو پھر وہ ماحول بے وجود میں نہیں آئے گا۔ ماحول بے کی شرط کہ سب کا اکرام، کوئٹہ میں ہے سب کا، آپ کو جانا پڑے گا کوئٹہ۔ کوئٹہ تو کیا امریکہ میں، تو امریکہ بھی جانا پڑے گا، ہر جگہ جانا، سب کو ایک ماحول بے کو وجود میں لانے کے لیے ہر جگہ جانا پڑے گا۔ آپ کہیں جیب میں پیسے نہیں ہیں تو کیا کریں؟ تو اس کا علاج یہ کہ پھر جو ہے شریعت کہتی کہ جو انسان کی طاقت سے باہر ہو اس میں معذور ہوا کرتا ہے، تو وظیفہ ساقط ہو جائے گا، لیکن انجام دینا 101 کو ہے، آپ ایک کو بھی چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر پیسہ ہے تو سب جگہ جانا پڑے گا، اور سب سے جو ہے اکرام، اس کو کم سے کم چائے تو پلانا پڑے گی، ورنہ کیسے اکرام ہوگا؟ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا کہ اس کا اکرام ہو جائے گا۔ آپ یہاں سے کوئی ہدیہ لے جائیں گے تو شکریہ ادا کریں گے، یہاں سے جو ہے امریکہ لے کر کے، اب وہ کیا ہدیہ لیا تو وہ آپ کے اوپر ہے۔ تو چاہے الگ الگ ملکوں میں رہتے ہوں، چاہے ایک جگہ پر رہتے ہوں، فرق نہیں پڑتا۔ جب مجموع کا نام آگے تو مجموع کا مطلب ہے 101 پورے کے پورے کا احترام کرنا۔ ہمارا شک ہے کہ وہ مجموعہ 100 سے وجود میں آتا ہے یہ 101 سے مجموعہ وجود میں آئے گا، یہ ہے اقل و اکثر کا شک۔ اس لیے کہ 101 میں جو زید ہے اس کے بارے میں تردید ہے کہ وہ عالم ہے بھی یا نہیں ہے، یہ شک ہو رہا ہے۔ عالم کے لیے عرض کریں کہ روز قیامت لوگ جو ہے وہ آ کر کے 33 نمبر پر پاس ہوں گے، اور کچھ جو ہے تھوڑا سے اور نمبر زیادہ لے لیں، 50 نمبر، کہ جس نے جو ہے معاشرے میں 2 مومن کے درمیان صلح کروائی ہے، ویلفیئر کا کام کیا، اپنے واجبات و آرام کا خیال رکھو۔ لیکن سب سے اوپر کا ٹاپ لیول کا جو ہے نمبر لینے والا یہی عالم ہوگا، اگر اپنے علم کے ساتھ عمل بھی اس کا ہو تو سب سے ٹاپ لیول کے نمبر اس کے آنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ کا ہمیں شکر کرنا ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں انبیاء والا کام عطا کیا۔ تو اکرم العلماء میں علماء مجموعی ہونے کے اعتبار سے آیا 100 علماء کا مجموعہ اکرام کرے یا 101 علماء کا اکرام کرے، اس لیے کہ زید مشکوک و متردد ہے کہ آیا وہ علماء میں شامل ہے یا نہیں۔ شک کی صورت آیا زید کا اکرام کریں گے، زید کا اکرام کرنا واجب ہے یا زید کا اکرام کرنا واجب نہیں ہے؟ واجب نہیں ہے تو اس وقت اصل برات جاری کر رہے ہیں، مشکوک چیز میں اصل برات واجب ہے، اس لیے کہ اشتغال یقینی براعت یقینی چاہتا ہے، اس سے قاعد احتیاط جاری ہو، تو قاعد احتیاط جاری کرے یا اصل برات اس زید کے بارے میں جاری کرے؟ کیا قانون چلے گا؟ قانون کیا چلے گا؟ اصل برات، شک کی صورت اصل برات جاری کریں یا شک کی صورت اشتغال یقینی براعت یقینی جاری کریں، جس کے اندر احتیاط کرنا واجب ہے اور 101 کا احترام کرنا واجب ہو جائے گا۔ ایک کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ ایک کو چھوڑنے کا مطلب یہ کہ مجموع کا اکرام ختم ہو جائے گا، اس لیے ایک کا بھی اکرام چھوڑا نہیں جا سکتا۔
اشتغال یقینی ہے کہ یہ ذمہ داری ہم پر کی ہے قطعاً کہ مجموعہ علماء کا اکرام کرنا ہے۔ زید میں تردد پیدا ہو رہا ہے کہ آیا زید اس مجموعے میں شامل ہے یا شامل نہیں۔ اشتغال یقینی، براعت یقینی کا تقاضا ہے کہ احتیاطاً اس کا بھی اکرام کرنا پڑے گا، کم سے کم اس کو بھی چائے پلانا پڑے گی۔ چائے تو مثال پیش کر رہے سر کہ آپ چائے کو لے کر کے بیٹھ جائیں، کچھ لوگ یہ لفظ پکڑ کر کے بیٹھ جائیں، وہ لفظ کی مثال آپ کو پیش کریں۔ ایک عالم نے جو ہے مجلس میں یہ کہا کہ والدہ کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہوا کرتی ہے۔ تو ایک بچے نے سنا گھر پہ جا کے، اب وہ جب گھر پر پہنچا تو ماں کے چہرے پر دیکھتا ہی جا رہا ہے، وہ مسلسل جو ہے ماں کے چہرے کی زیارت۔ تو ماں نے کہا جس کو ہو کیا گیا، مسلسل جو مجھے دیکھے جا رہا ہے۔ کہا بیٹا کیا ہو گیا؟ کہا بس جو ہے مجھے آپ کی زیارت کرنا ہے۔ تو کہا کہ کس لیے؟ اس لیے کہ عالم نے کہا کہ جو ہے ماں کی زیارت کرنا جو ہے وہ ثواب ہے، اس لیے جو میں آپ کو جو ہے۔ تو ماں جو ہے وہ بھی ڈر گئی کہ بچے کو ہو کیا گیا ہے۔ تو یہ مقصد نہیں لفظ کو پکڑ کر کے بیٹھ جائے، لفظ کو پکڑ کے بیٹھ جائے، ایک مثال کے طور پر عرض کرے کہ چائے پلانا ہے، چائے ہی مخصوص نہیں ہے، کوئی بھی طریقے سے احترام کرے، یعنی آپ احترام جو طریقہ ہوتا ہے۔ ہاں جی ہاں، وہ بھی پکڑ کے نہیں بیٹھتا، کوئی بھی طریقہ جو آپ کے وہاں زیادہ مناسب ہے وہ آپ اپنے حساب سے عالم کا اکرام کریں۔ اور کیا ہے صبح سویرے سیب کھا کے صحت کے لیے اچھا ہے، اتنے سارے سیب کھا کے مر جائے اگر خود عالم ہے تو خود اپنے آپ کو دے گے، خود عالم تو کیا ہے، دوسرے لوگ اس کو دیں گے۔ وہ روایت پیش کرتے ہیں، ایک دفعہ کہا کہ جو ہے ایک عالم کو قلم دینا جو عالم و عمل ہے، ایسا گویا کہ مولا علی کے ہاتھ میں جنگ کے اندر تلوار دینا، جس تلوار میں جو ہے مولا علی کی جنگ عہد میں تلوار ٹوٹ گئی تو اس کے ہاتھ، مولا علی کے ہاتھ میں تلوار دینے کا جو ثواب ہے وہی ثواب ہے کہ عالم کو قلم دینے کا ثواب ہے۔ تو یہ جو ہے اس طریقے کی روایت جو موجود ہے کہ جس میں جو ہے اتنی فضیلتیں عالم کے سلسلے بیان کی۔ عوام کو عالم کی ان کا احترام کرنا ضروری ہے یا عالم کو بھی عالم کی؟ عالم کا علم کا اس سے زیادہ احترام ہو تو اور بھی زیادہ متواضع ہونا چاہیے۔ عالم کا عالم احترام نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ جب منشأ شک اشتباہ خارجی ہے کہ زید عالم ہے یا نہیں، موضوع خارجی میں اشتباہ ہو رہا ہے، تو آیا اس سے مجموع 100 افراد سے اکثر علماء کا وجود میں آئے گا، 101 کے ذریعے سے وجود میں آئے گا۔ آغا شیخ مرتضی انصاری علیہ الرحمٰن نے یہاں پر اس شبہ موضوعیہ کو ایک دوسرا نام دیا ہے، اور دوسرا نام دینے میں یہ کہا ہے کہ مبین معمور بہی ہے، یعنی علماء معمور بہی ہے، وہ مبین ہے، لیکن اس کا مصداق اس مبین معمور بہی کا مصداق اقل و اکثر میں مردد ہے۔
اور یہ کلمہ مصداق سبب اور محصل سے فرق رکھتا ہے۔ جو پہلے کل کی گفتگو میں سبب کی گفتگو گزر گئی کہ ایک گولی مارنے سے قتل وجود میں آئے گا یا دو گولی مارنے سے قتل وجود میں آئے گا۔ اس لیے مصداق یہاں پر زید کی مثال میں زید تمام الانسان ہے کہ جس میں زید کو سبب نہیں کہا جا سکتا اور انسان کو مسبب نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے سبب و مسبب کی مثال سے شبہ موضوعیہ فرق رکھتا ہے۔ شیخ مرتضی انصاری نے جو دو مثال پیش کیے، ایک مثال مولا روزے ماہ رمضان ماہ ہلالی کا حکم کرتا ہے، البتہ ہم اقل و اکثر اعتباطی کی گفتگو میں ہیں۔ روزہ کیونکہ ایک ایک روزہ مستقلاً اطاعت کہلاتا ہے، مجموع یہاں پر مقصود نہیں۔ اس ہو گیا اقل و اکثر استقلالی۔ اب اسی روزے کو ہم اقل و اکثر ارتباطی بنانا چاہتے ہیں، تو شارع نے جو کہا سم پھر رمضان، ماہ رمضان میں روزہ رکھو، اور کب مجموع ایک ماہ دو ہلالین کے درمیان جو ایک ماہ ہے اس میں روزہ رکھو۔ تو مجموعی کی مثال لے لیں تو ہماری مثال سے تطبیق کرے گا کہ مجموعہ یہ 29 روزے ہیں یا مجموعہ ایک مہینے کے 30 روزے ہیں، یہ مجموعہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ 30 روزے مجموعہ سوم پھر رمضان میں آئے گا یا 29 روزے جو ہے مجموعاً سوم پھر رمضان میں آئے گا۔ اگر مجموعہ لے لیں تو ہمارے اقل و اکثر ارتباطی کی مثال بنے گی، اور اگر ہم مجموعہ نہ لیں، فرد استغراقی لیں، تو اس وقت جو ہے وہ ہر روزہ مستقلاً ایک معمول بہی قرار پائے گا۔ پہلا روزہ رکھا ہوا اطاعت مستقل ہے، دوسرا روزہ رکھا ہوا مستقل الگ عبادت ہے، تیسرا روزہ رکھا اس کا مستقل ایک الگ حساب ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک روزہ بھی نہ رکھے تو پورا مجموعی مہینے کا روزہ شمار نہ ہو، یہ ہوتا ہے مجموعی میں۔ اسی لیے شیخ مرتضی انصاری ان کے اوپر ماہ رمضان کی مثال پر اشکال کیا گیا کہ مثال استقلالی کی مثال ہے، یہ انفرادی کی مثال نہیں ہے۔ شیخ مرتضی انصاری اگر یہ کہیں کہ کسی نے ایک مہینے قمری روزے رکھنے کی نیت کی، مجموع کی نیت کی ہے، مجموع علماء کی طرح مجموع روزے کی نیت کی ایک مہینے، تو مثال بنے گی، ورنہ مثال نہیں بنے گی۔ بس آج شیخ انصاری کی مثال روزہ مجموعی کی مثال سے تطبیق ہوگا۔ خارج میں ہمیں 29 روزے رکھنے یا خارج میں ہمیں 30 روزے رکھنے
وہ امر خارجی چاند کے دیکھنے پر موقوف ہے۔ چاند کے سلسلے میں جو ہم نے عرض کیا کہ آغاز سیستانی خوئی اور مختلف علماء جو مراجع کرام ابھی تک گزرے ہیں وہ کہتے ہیں جب تک انسانی آنکھ سے چاند نظر نہ آئے تو وہ چاند نہیں بنے، سوائے آغا خامنہئی کے۔ آغا خامنہئی نے ایک جدید فتویٰ دیا ہے کہ وہ ٹیلیسکوپ سے بھی نظر آ جاتا ہے چاند تو پھر بھی چاند ثابت ہے۔ یہ صرف آغا خامنہئی کا فتویٰ، باقی تمام مراجع تقریباً آنکھ سے جب تک نظر نہیں ہے تب تک اس کو چاند نہیں مانا جائے، کیونکہ روایات میں سم للرؤیا، رؤیات یعنی آنکھ سے دیکھنا، روایت میں سم للرؤیا وافطر للرؤیا لکھا ہے کہ آنکھ سے دیکھ کر روزہ رکھو، آنکھ سے دیکھ کر افطار کرو۔ یہ جو ہے روایت کی جملہ جو ہے اس کا ضرور یہی ہے کہ آنکھ سے دیکھ کر کے روزہ رکھو اور آنکھ سے دیکھ کر کے عید مناؤ، افطار کرو۔ اس لیے جو ہے باقی تمام ہمارے خامنہئی کے علاوہ باقی تمام مراجع کرام وہ کہتے ہیں کہ آنکھ سے جب تک ثابت نہیں ہو جائے تب تک وہ کفایت نہیں کرتا۔ پانی پینے سے کیوں اجتناب کرتے ہیں؟ یہ پانی پینے سے کیوں اجتناب کرتے ہیں؟ پانی جو ہے وہ منرل واٹر جب نہ ہو تو پیتے نہیں ہیں بعض لوگ جو ہیں، وہ پانی جو ہے وہ جو اس میں جراثیم وغیرہ ہیں وہ اس آنکھ سے نظر آتے نہیں ہیں، تو اس میں کیوں احتیاط کرتے ہیں لوگ؟ ایک کو دوسرے پہ اول تو قیاس نہیں کیا جاتا، اور دوسرا یہ کہ یہ تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دوسرے یہ تو کوئی حیرت تھوڑی شرح تو کوئی ممانع ہے، وہ احتیاط کرتے ہیں جسمانی میڈیکل پوائنٹ، ہم تو شرعی لحاظ سے بیان کر رہے ہیں، ہم میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ اور دوسری کہ ایک دوسرے پر قیاس نہیں ہوتا ہے، ایک کی بات چاند کی بات پانی سے مل جائے تو قیاس مال پر قیاس کا جو ہے کہ ابو حنیفہ سب سے پہلے قیاس کی دکان کو جو امام صادق علیہ السلام نے پوری زندگی کوشش کی قیاس کی دکان ابو حنیفہ کو توڑ دیں، پوری زندگی اماموں کی اسی پر گزر گئی کہ قیاس کو چھوڑ دے کوئی یہ سب سے زیادہ دکھاؤ کہ قیاس کر کے کہ یہ اس طرح کے کام نہیں کرو۔ پانی کے گلاس کو کوئی تھوڑا سا زہر ڈال کر رکھتے بھائی نظر نہیں آتے پیو مرضی نہیں۔ صاحب آپ آنکھوں میں بھی کچھ فرق ہے نا، کچھ آنکھیں کمزور ہیں، چاند کے حوالے سے وہ ٹھیک ہے، آپ جو ہے تیز آنکھوں والوں کو لگائیں، آپ کو اس سے منع نہیں کیا، لیکن آنکھ سے نہ لگائیں، اور وہ تیز آنکھوں والے چاہے وہ کتنے ہی چشمے لگا کر کے دیکھ رہے ہوں، لیکن بہرحال اب مثال کے طور پر چشمہ ہے، ایک آدمی کی آنکھ جو کمزور ہے، خود دیکھنا ضروری نہیں ہے، کوئی گواہ مل جائے کہ ہم نے آنکھ لگایا تو کفایت کے تو ہر ایک خود کو دیکھنا تھوڑی کوئی ضروری ہے۔ فرض کریں آغاز 3-4 چشمہ والے ہیں، انہوں نے دیکھ لیا باقی انہوں نے نہیں دیکھا، ثابت نہیں ہوگا یہاں پہ؟ اس نے دیکھا اس کے لیے ثابت ہوگا، واقعی جو ہے اگر وہ گواہ عادل کے عنوان سے عادل بھی ہے لیکن چشمہ پہ عادل ہے تو ٹھیک ہے، عادل نہیں گواہی جو خبر عادل ہو یا آپ کے دل کو اطمینان ہو جائے۔ اس میں جو ہے جملہ یہ بھی ہے مہاراج کرام کا کہ اگر آپ کے دل کو یقین و اطمینان ہو جاتا ہے کسی فاسق کے قول سے بھی، کسی ریڈیو سے بھی، کسی ٹیلی ویژن کی خبر سے بھی آپ کو اطمینان یا یقین ہو جاتا ہے تو پھر بھی کافی ہے، پھر وہ عادل کی شرط ہے۔ اطمینان آپ کا خود کا اطمینان چاہیے۔ کمیٹی والے بھی تو اس سے دیکھتے ہیں، ٹیلیسکوپ سے دیکھ کر پھر وہ ہٹا کے بھی دیکھتے ہیں، اچھا پھر دیکھتے ہیں، ہاں پھر دیکھتے کہ یہ ہے، پہلے وہ تو تلاش کرنے کے لیے ٹیلیسکوپ ہوتا ہے، بعد میں جب نظر آ جاتا تو کہتا ہے اچھا یہ والا ہے۔ وہ تو ٹیلیسکوپ تلاش کریں گے تو کہیں چاند نظر آئے گا، اور کہیں تو ہے چاند۔ جب ٹیلیسکوپ سے ہی نظر آتا ہے تو پھر آسمان سے کیسے نظر آئے گا؟ ٹیلیسکوپ سے اتنا دور ہے، ٹیلیسکوپ سے ہٹا دینا پھر پتہ چلتا ہے کہ کس جگہ پر، اس جگہ پر آنکھ لگا کے دیکھتے تو پھر آسانی سے نظر آئے گا، اتنا آسانی سے نظر نہیں آتا۔ پہلے ٹیلیسکوپ میں تلاش کرنے کا کام کرنا یہ کہاں پر ہے،
پھر اس کے بعد جب نظر آتا ہے اس کو ہٹا کے دیکھتے ہیں کہ ہاں اگر اس کو ہٹا کے دیکھتے ہیں نظر نہ آئے تو اعلان نہیں کرتے تو پھر جو ہے ہماری شریعت کے اعتبار سے نہیں یہ روایت ہمارے پاکستان کی ان کے وہاں تو بھائی وہ ان کے بھی ظاہر یہ ہے کہ آنکھ سے نظر آئے یہ شرط ہے ٹیلی اسکوپ سے جو آغا صاحب دیکھ رہے ہیں امام میں نے کہا کیا اس سلسلے میں ان میں یہی آنکھ سے صرف خامنہ کا ایک نیا فتویٰ ہے کہ وہ کہتے ہیں ٹیلیسکوپ سے بھی کفایت ہے. تو آغا صاحب ٹیلی اسکوپ سے بھی تو آنکھ ہی دیکھ رہی ہے, ٹیلیسکوپ واسطہ نہیں کرنا, وسیلہ نہیں کرنا, ڈائریکٹ دیکھنا ہے. ڈائریکٹ آنکھ سے. ٹیلیسکوپ کی رینج تو رکھتے ہوگی نا, وہ رینج کیا ہے؟ رینج ان کی جو بھی ہو, رینج تو مختلف ہے. کسی کی رینج بہت دور تک جاتی ہے, کسی کی رینج کم تو ادھر ٹیلیسکوپ ٹیلیسکوپ کی فل رینج رکھتے ہیں, کوئی بھی رینج رکھے وہ بھی بار دیکھنے میں وہ نظر آئے گا, پھر اس کو ہٹا دیں, پھر آنکھ سے نظر آ رہا ہے تو پھر تو سرکار کی بات نظر تو آئے گا ہی کہیں نہ کہیں. اگر فل نہیں ہوتا, وہ پہاڑوں کے پیچھے چھپا اس کو نظر نہیں آتا. محاق میں ہوتا ہے, جس کو کہتے ہیں محاق میں تو نظر نہیں آئے, پھر وہ وہاں پہ چھپا ہوا ہوتا. محاق سے نکلتا ہے تو نظر آتا ہے, محاق کے اندر ہے جو پہاڑوں کے پیچھے ہے وہ نظر نہیں آئے گا, محاق کہلاتا ہے. تو بات یہ چل رہی ہے کہ ماہ رمضان کی آغاز شیخ مرتضیٰ انصاری نے جو مثال پیش کی وہ اقل و اکثر ارتباطی کی مثال نہیں ہے, وہ تو اقل و اکثر استقلالی کی مثال ہے. اس لیے بزرگوں نے اس پر اشکال کیا کہ ہم تو اقل و اکثر ارتباطی میں گفتگو کر رہے ہیں, آپ نے مثال پیش کیا اقل و اکثر ارتباطی کی, ارتباطی کے بجائے استقلالی کی مثال پیش کر دی. اس لیے ارتباطی کا مثال بنانے کے لیے مجموعے کی نظر ماننا پڑے کہ میں نظر کرتا ہوں کہ میرا فلاں کام ہو گیا, اللہ کی خاطر میں مجموعاً پورے مہینے کے روزے رکھوں, مجموعاً یہ نیت ہے, تو پھر جو ہے نظر کی وجہ سے جو واجب ہو جائے گا وہ اقل و اکثر ارتباطی کی مثال. اکرم العلماء کی طرف کے علماء مجموع لیں تو ہماری مثال ہے, علماء استغراقی لیں تو مستقل ایک ایک فرد الگ الگ ہو جائے گا, اور پھر جو ہماری مثال سے خارج ہو جائے گا. صلی اللہ